بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف پہلی قوموں کی جو بیماری تھی وہ سرایت کر کے آ رہی ہے، الحسد والبغضاء۔ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ آگے فرمایا انہا الحالقہ، یہ بیماری مونڈنے والی ہے، اور خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، ولکن تحلق الدین، لیکن یہ دین ہی کو مونڈ دیتی ہے۔ تو ابتدائی میں فرمایا پہلی قوم کی بیماری تم میں سرایت کر رہی ہے، تم میں آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیماری بتایا، اور پہلی قوموں کی بیماری بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جو تلاوت کی گئی، آپ لوگ سیدھا بیٹھو، ذرا آرام سے بیٹھو، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، الفاظ پر غور کریں، بہت سے اہل کتاب کی یہ دلی خواہش ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اے مسلمانوں، وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا کے چھوڑیں، یہ ان کی دلی خواہش ہے، اور یہ کوشش ان کی، یہ خواہش ان کی کیوں ہے؟ فرمایا حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کی بھڑاس کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے یہ ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ حق کو نہیں جانتے، بلکہ فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق، ان پر حق واضح ہونے کے باوجود، حق کو جاننے کے باوجود، ان کے دل کے بھڑاس کی وجہ سے۔ تو کتنی بڑی بیماری ہے، انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا آگے والا جو ہے وہ ایمان ہی سے ہٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بیماری تمہاری طرف سرایت کرتے آتی۔ اب پہلی قومیں یہود و نصارہ، انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا، اور ان کی دشمنی اس دن سے آج تک بھی باقی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو انسانوں کی جو آفرینش اور پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی 2 اولاد ہوئی، اس میں ایک حابیل اور ایک قابیل، تو ایک کو دوسرے پر حسد ہوا، وہاں سے قتل کا سلسلہ شروع ہوا، اور آگے بڑھیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور ملائکہ کا مسجود بنایا، سجدہ کرنے کو حکم فرمایا۔ فسجد الملائکۃ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ بیماری وہاں سے شروع ہوئی اور ابلیس کے ذریعے سے شروع ہوئی، اور اس نے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھی ٹھکرایا اور اللہ کے سامنے حجت بازی بھی کی۔ تو حاسد یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک سوال طالب علمانہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتے سجدہ کیے، ابلیس نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ مطلب سوال کا یہ ہے کہ ابلیس کو حکم تو نہیں ہوا نا۔ یہ سوال ایسا ہے، حضرات علماء کرام الا ابلیس میں یہ الا جو ہے یہ مستثنی منقطع ہے یا متصل ہے، ایک لمبی بحث ہے وہ کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں تھا یا نہیں تھا تو کیسا، اس کا ثبوت کیا ہے، نہیں تھا تو کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اب جنات میں تھا تو فرشتوں کو حکم ہوا ہے، اور وہ اگر سجدہ نہ کرے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس طریقے سے ایک لمبی بحث ہے، لیکن وہ اللہ کی بحث کو ہم چھوڑیں گے تو دوسری آیت میں صاف طور پر کھلے دھلے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس سے خود سوال کرتے ہیں۔ ما منعک، ایک جگہ ان تسجد ہے، ایک جگہ اللہ تسجد، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدے کا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو صاف طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا۔ اب اتنا صاف حکم ہونے کے باوجود بھی وہ ایک تو سجدہ نہیں کیا، اور پھر دوسرا اس نے حجت بازی کی، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے اللہ آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، وہ خاکی ہے میں ناری ہوں، خاک کی خصلت نیچے جانا ہے، آگ کی خصلت اوپر اٹھنا ہے، تو اوپر رہنے والا نیچے رہنے والے کے سامنے کس طریقے سے سجدہ کرے؟ یہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، سجدہ کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اب اس نے ٹھکرایا ہے تو کس کے حکم کو ٹھکرایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ راندہ دربار ہوا، وہاں سے نکالا گیا۔ اب نکلتے نکلتے بھی قسمیں کھا رہا ہے، تیرے بندوں کو میں الجھا کر رہوں گا، بہکا کر رہوں گا، اور اللہ سے مہلت بھی مانگ رہا ہے، مجھے مہلت دیجیے۔ کتنی ڈھٹائی ہے، اور اللہ نے اسے مہلت بھی دی، چلو تو کیا کرتا ہے کر دیکھیں گے، لیکن واپس لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ یہ وہاں سے یہ چیز چلی، تو اب دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ حجت بازی وہاں ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، ملعون ہوا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اول الناس ہیں، سب سے پہلے بشر اور انسان ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کا جوڑا بنایا حضرت حوا علیہ السلام، اور ان کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں تھے، تو اس ترتیب سے اولاد ہوئی کہ ایک حمل سے 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ اب یہ سگے بھائی بہن، اب ان کا آپس میں نکاح جو ہے وہ درست نہیں،
ہاں دوسرے حمل سے جو بچے ہوں گے ان میں جو لڑکا لڑکی، اس میں ایک لڑکا دوسری پہلے بطن سے جو ہوئی اس سے، اور دوسری لڑکی کا پہلے لڑکے سے، اس طریقے سے یہ اجازت تھی اس. اب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. یہ قاف جو ہے قابیل، وہ قاتل کے لیے یاد رکھنے کے واسطے اچھا ہے، نہیں تو کنفیوز ہو جاتا بعض میں، انہیں کی گھر کو، انہیں اسے قتل کرے اس کی، نہیں انہیں اسے قتل کرے اس کی. کچھ چیزیں اشارات ایسے رہتے ہیں، آسانی ہو جاتی ہے یاد رکھنے میں. حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، جو لڑکی پیدا ہوئی، وہ ویسی نہیں تھی. اب خوبصورت نہیں تھی. اب اسے حسد پیدا ہوا. میں الٹا بول دیا، اب معاف کرنا، میں الٹا بول دیا. قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی. اب رشتہ چونکہ بدل کر ہونا ہے، اس کو یہ گوارا نہیں کہ یہ جو بچی جو خوبصورت ہے یہ اسے جائے، اور اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ مجھے آئے، یہ اسے پسند نہیں. یہاں سے حسد کا سلسلہ شروع ہوا. یہ حسد کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے؟ ایک مال کی بنیاد ہے، ایک جمال کی بنیاد ہے، ایک کمال کی بنیاد ہے، اور اہل دین اور دیندار لوگوں میں اعمال کی بنیاد بھی ہو جاتی ہے حسد کی وجہ. یہ کچھ بنیادیں ہیں، ان کی بنیاد پر حسد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہاں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکوں میں جو حسد کی بنیاد تھی وہ جمال، کہ خوبصورت لڑکی اسے ملے اور مجھے ایسی نہ ملے، تو اب حسد پہ وہ اتر آیا. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. اب ہوا کیا؟ اس کے لیے اب یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں. اب حق پر کون ہے، ناحق پر کون ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی. اس زمانے میں قربانی کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز پیش کی جاتی تھی، اور جب وہ چیز قبول ہو جاتی، اس کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، اور یہ قبولیت کی نشانی تھی. چنانچہ حابیل نے ایک دمبا بکرا پیش کیا، اور قابیل نے کچھ زرعی چیزیں، غلہ وغیرہ پیش کیا، اور آگ نے جو ہے حابیل کی قربانی کو جلا دیا. وہ قبول ہو گئی، اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اس سے بات اور واضح ہو گئی. فَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اب اسے اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی. اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں نہیں چھوڑوں گا تجھے، تیرا قصہ ختم کر کے رہوں گا، تجھے ختم کروں گا تو وہ مجھے مل جائے گی. اب جان کے در پہ ہو گیا. اس نے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، میرا اس میں کوئی بات کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی طرف سے قبول فرماتے ہیں. اگر قربانی قبول ہو گئی ہے تو اس میں میری کیا بات ہے. لیکن وہ اسی پر رہا. اب یہ بھائی کہہ رہا ہے اگر تو مجھے قتل بھی کرے تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من الخاسرین، تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا. آخر اس نے قتل کر دیا. یہ پہلا خون تھا تاریخ انسانیت میں جو جمال کی بنیاد پر ہوا تھا. اب قتل ہو گیا، لیکن معلوم نہیں کیا کریں اسے. اب لاش کو لیے پھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، ایک کوے کو بھیجا. اب وہ کوا ایک مرا ہوا کوا تھا، اس کو یہ زمین کھود کے اسے دفن کر رہا تھا. اللہ نے اسے ایک سبق سکھایا، دیکھ تیری عقل کتنی کم ہے، اتنی کمزور عقل والا ہے تو، وہ چھوٹی مخلوق دیکھ کتنی عقل والی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوا.
اور ہر قوم میں یہ بات رہی. حضرات انبیاء علیہ السلام کے لوگ دشمن ہوئے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن ہوئے، اور قرآن نے مختلف آیتوں میں کھلے دھلے الفاظ میں فرمایا یہ دلی دشمنی، دلی چاہت ہوتی ہے کہ ختم کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. تو بزرگوں، اس کو قرآن و حدیث کی زبان میں بیماری بتایا گیا ہے، اور حدیث جو پیش کی گئی اس میں اس کو مہلک بیماری، ایسی بیماری کہ اس سے دوسرے کا نقصان بعد میں ہوگا، لیکن سب سے پہلا نقصان ہمارا ہوگا کہ ہمارا دین ختم ہو جائے گا، ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو جلا دیتی، بھسم کر دیتی ہے. جس طریقے سے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو، خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طریقے سے حسد تمہاری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اب دوسرے کا کیا نقصان ہوا، اس سے پہلے ہمارا نقصان ہو گیا کہ ہماری نیکیاں جل جا رہی ہیں. کتنی بری بات ہے یہ کہ انسان اللہ کی تقسیم پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، تو نے اسے ایسا بنایا، مجھے ایسا نہیں بنایا. تو اللہ کی مخلوق پر اعتراض کرنا یہ دراصل خالق پر اعتراض کرنا ہے. کوئی بھی جو صنعت کاری ہوتی ہے، کاریگری ہوتی ہے، اور جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی تعریف ہو، اس کی برائی بیان کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، یہ دونوں چیزیں بھی اس بنانے والے کی طرف لوٹتی ہیں. تو اس طریقے سے اس بیماری میں پہلا اعتراض جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے کہ اللہ تو نے اسے ایسا کیوں بنایا، مجھے ایسا کیوں نہیں بنایا. تو نے اسے یہ سب چیزیں عطا فرمائی، مجھے کیوں نہیں عطا فرمائی. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ذریعہ معاش، دنیا کی چیزیں ہم نے ان میں تقسیم فرمائی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اس لیے مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر کسی کے اندر کوئی کمال ہے. اب یہ بیماری کیا ہے؟ حاسد کون ہے؟ حاسد وہ ہوتا ہے جو آگے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہو تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اسے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے. اب اللہ کی دی ہوئی چیز پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے اور اس سے اس نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کر رہا ہے. یہ بیماری ایسی. اس لیے رذائل جو اندر کے ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی بیماری ہے، یہ حسد کی ہے. اس پر بہت اللہ والے توجہ دیتے ہیں اور اس کو نکالنے کے لیے، اور چیز جلدی نکلتی بھی نہیں ہے. یہ اور اس سے ملی ہوئی بیماری تکبر ہے، دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب متکبر جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، اب وہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے جس لائن سے بھی ہو، تو اس کی وہ بڑائی اس پر جو ہے ابھارتی ہے کہ وہ اس پر حسد کرے. اب اس سے نعمت چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے. اب اس کی بنیاد پر طرح طرح کی چیزیں اور بیماریاں اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تو ہمارے سلسلے میں جو اسباق کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ محنت کر کر کے انسان اندر سے ان بیماریوں کو نکالے. یہ جو لطائف کے اسباق ہوتے ہیں، لطیف قلب ہے، لطیف روح ہے، لطیف سر ہے، لطیف خفی، لطیف اخفا، یہ عالم امر کے جو لطائف ہیں، ان کے بعد دو سبق جو ہیں وہ عالم خلق کے ہیں، ایک نفس و ایک قالب. اب قالب جو ہے وہ اصل چار چیزوں کا مجموعہ ہے، عالم خلق کی چار چیزیں ہیں.
ایک ہوا ہے، ایک پانی ہے، ایک مٹی ہے، ایک آگ ہے، یہ 4 چیزیں. تو کل مل کر 10 لطائف جو ہوئے، لطائف عشرہ جو کہلاتے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے. تو لطیف قلب جو پہلا لطیفہ ہے، اس کا نفس سے تعلق ہے. تو عالم امر کا ایک لطیفہ عالم خلق کے ایک لطیفے کے ساتھ مل رہا ہے. اسی طریقے سے روح کا تعلق ہوا سے ہے، سر کا تعلق پانی سے ہے، اور خفی کا تعلق وہ مٹی سے ہے، اخفا کا تعلق آگ سے ہے. یہ سب ملے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے، ان چیزوں کے اندر جو عناصر اربع کہلائی جاتی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ان کی اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہوا میں نفوذ ہے، ہر جگہ گھستی ہے وہ. پانی میں حرص ہے، ہر جگہ پھیلتا ہے وہ. مٹی میں بخل ہے، بخیل ہوتی ہے مٹی، جتنی بھی بارش پڑے پورا لے لیتی ہے. اور اندر جو کچھ چیزیں ہیں دیتی نہیں ہے، پانی بھی دیتی نہیں، بورویل کھودنا پڑتا. اب بولتے لوگ حضرت 1000 قدم کھود ڈالے حضرت، پانی نکلے نہیں حضرت، دعا کرو حضرت. کیا تم پڑھ کو دیو حضرت؟ سبحان اللہ. اب 1000 قدم کھود کر بھی پانی نہیں دے رہی ہے. اور جو خزانے اندر رکھی ہے وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتی ہے، سب رکھی ہوئی ہے اپنے اندر. تو بخیل ہے. اور پانی ہے، اس کے اندر حرص ہے، تھوڑا ڈالو تو اور آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتا ہے. ابھی وجے واڑہ میں پانی آیا، کیسا آیا؟ اللہ خیر کیا. منزلیں ڈوب گئی، مسجدیں ڈوب گئی، مدرسے ڈوب گئے. ابھی ہمارا ایک مدرسے کو جانا ہوا تو وہ بتائے حضرت وہ کھیتوں کے درمیان ہے مدرسہ، پانی آیا حضرت، بچوں کو نکالنا مشکل ہو گیا. چھوٹی چھوٹی کشتیاں منگا کر بچوں کو نکالے حضرت. پانی کی پریشانی تھی، اس سے بڑھ کر سانپوں کی وحشت تھی، اس درجے سانپ آ گئے حضرت. اب یہ ایک چیز، تھوڑا سا پانی پڑا، اس نے شہر کا شہر جو ہے غرق کر دیا. یہ پانی کی خاصیت ہے. حریص ہوتا ہے، جتنا ہوتا آگے بڑھتا رہتا ہے. اور آگ ہے، اس کے اندر استعلاء، اٹھنے کی صفت ہوتی ہے. اور آگ سے چونکہ شیطان پیدا ہوا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اوپر کوئی اٹھتا ہے. تو یہ جو اندر کی خصلتیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ان لطائف پر محنت کرائی جاتی ہے. ایک ایک لطیفہ پر جب محنت ہوتی ہے تو دوسرا عنصر جو ہے وہ قابو میں آتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہمیں سمجھائے. سمجھنا بڑی بات نہیں، کہنا بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت عطا فرمائے اور ان بیماریوں کو اللہ جڑ سے اکھاڑے. دنیا سے جاتے ہوئے اللہ ہمیں پاک کر کر بلا لے. پوری زندگی کا مسئلہ ہے، 1-2 دن کا نہیں ہے، مطمئن ہو کر بیٹھنے کا نہیں ہے. آج اچھے سمجھتے ہیں، معلوم نہیں کل کون سا دن ہم پہ آئے گا اور ہمارے اعمال کا کیا بنے گا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. نفس ہم کو کیسے بہکائے گا، شیطان کدھر سے آئے گا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے لوگ کیفیات بیان کرتے ہیں، شروع میں اچھی کیفیات رہتی ہیں، پھر چند دنوں میں گاڑی ریورس جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا حضرت، سب بھی چھوٹ گیا حضرت، کیا بھی ہوتا نہیں حضرت. یہی ایک رسا کشی چلتی رہتی ہے. اس لیے زندگی بھر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو بیماری بتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بتا رہے. اب قرآن یہ شفا ہے، لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے دوا ہے. تو اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. ان سے جتنا ہم جڑ کر رہیں گے اللہ کے کلام سے، اللہ کے نام سے، ان پر جتنی محنت کریں گے تو یہ بیماریاں دھیرے دھیرے ہم سے نکلیں گی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری کامل اصلاح فرمائے. تو بزرگان محترم، حسد کی بیماری بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے. فرماتے ہیں اس نے اچھوں کو نہیں چھوڑا، اور الٹا اثر کیا ہوتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، وہ پریشان رہتا. یہ خود اس کے لیے بڑی بیماری ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی چیز یہی ہے کہ وہ خوش نہیں رہتا.
ہمیشہ خود جو ہے نوکتا جھانکتا دیکھتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے. اب یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھوں کو جو ہے لوگوں نے نہیں چھوڑا. جس کے اندر کوئی چیز ہے وہ محسود بن جاتا ہے، اس پر حسد کرنے لگ جاتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو حاسدین، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے جو حاسدین گزرے ہیں، اللہ اکبر، تاریخ کے اوراق کو پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کس طریقے پر ان ائمہ پر، ان حضرات محدثین پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہی، ان کے پیچھے پڑے. یا اللہ. اور ادھر سے ہوتا کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتے چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. اب حسد کس نے کیا ہے، کیا کیا ہے، اس کا نام بھی نہیں، اس کا نشان بھی نہیں ہے، لیکن یہاں جب بھی نام ہو رہا ہے تو رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ ہو دعائیں مل رہی ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے یہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے لوگ پڑے حسد کی بنیاد پر، اور بہت زبردست پلان بنائے. اب اتنے بڑے امام کے بارے میں بنانا تو کیسا. ایک بیوہ عورت کو پکڑے، اسے بولے کسی طریقے سے تو امام صاحب کو جو ہے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اپنے گھر کو بلا لے، بس اتنا سا کام کر تو، باقی جو بھی ہے وہ ہم کر لیں گے. اور ایک بڑی رقم کی اسے لالچ اور حرص دے دیے. اب وہ بیوہ خاتون تھی. امام صاحب رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، وہ آ کر رونے پلانے لگ گئی. میں بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، ایک ضروری کام ہے. وہ بھی اس طریقے سے بولے کہ ایک جو ہے ایک بندہ، اس کی جان کرنے کا عالم ہے، آخری وقت ہے، اب وہ کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بولنا چاہ رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ اللہ کے واسطے ذرا آ کر سن لیں. اس طریقے سے اس نے ترس کر بلایا. اب حضرت جو ہے دیکھو، نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ والے، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے. اب حضرت اس خدمت کی نیت سے گئے. اب گھر کے اندر داخل ہونا تھا، حاسدین آ گئے اور شور مچا دیا کہ بے وقت غیر محرم کے پاس آ گئے ہیں. اب اس طریقے سے گھیراؤ کر لیا اور شکایت جو ہے وہ حاکم تک پہنچا دی کہ اتنے بڑے امام اور بے موقع بے وقت جو ہے غیر محرم کے پاس پائے گئے ہیں ایسا. اب شکایت جب پہنچائے گی، اس حاکم نے کہا اب نیند میں ہوں، میرا موڈ نہیں ہے، ان دونوں کو بھی جا کر قید خانے میں رکھ دو، میں صبح میں اٹھ کر آ کر کیس کیا ہے میں ڈیل کرتا ہوں، ایسا کر کے. اب پولیس دونوں کو لے گئی، قید خانے میں رکھ دی. اب امام اعظم رحمہ اللہ کا معمول، برسوں کا معمول، عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا. اللہ اکبر. اب قید خانے میں بھی وہ نماز شروع کر دی. اب یہ بندی، اللہ کی بندی، سوچ میں پڑ گئی. اتنا نیک انسان ایسی کٹھن گھڑی میں بھی حیران پریشان ہوئے بغیر اللہ کی عبادت میں لگا ہے تو واقعی یہ نیک انسان ہے. وہ انتظار کرتی رہی. آخر حضرت نے جو سلام پھیرا وہ رونا پلانا شروع کر دی، اور اس نے حقیقت حال جو تھی پوری سٹوری سنا دی. یہ قصہ ہوا ہے، اس طریقے سے مجھے لالچ دی گئی ہے، حضرت آپ مجھے معاف کیجیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے جب سنائی تو حضرت نے کہا بات اتنی ہی ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو میں ایک تدبیر بتاتا ہوں. سبحان اللہ. امام اعظم رحمہ اللہ کی ذہانت جو تھی، سبحان اللہ. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اشرف علی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کسی مسئلے میں امام اعظم رحمہ اللہ تنہا کھڑے ہوتے تو ان کی جو رائے ہوگی، ان کی جو شان تفقہ ہوگی اور ان کی جو فراست ہوگی اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب تنہا کسی مسئلے میں کھڑ جاتے ہیں تو ان کی دور بھی نہیں ویسی ہوتی تھی. تو حضرت نے اس کو بتایا تو اتنا کر، یہ جو پولیس والا باہر کھڑا ہے اس کے پاس جا کر رو دھو کر پلا کر یہ بول کہ دیکھو میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے اچانک ایسا پکڑ کر لا لیے ہیں، اب میرے گھر میں کچھ چیزیں ہیں، اللہ کے واسطے ذرا مجھے آپ لے جائیے، خود ساتھ لے جائیے
اور میں میرے کام کو انجام دے کر میں پھر واپس آپ کے ساتھ ہی چلی آتی ہوں. اتنی مہربانی میرے اوپر کر دیجئے. کل کیا فیصلہ ہوگا، میں رہوں گی نہیں رہوں گی، میری جان سلامت ہے نہیں ہے معلوم نہیں، اس لیے میرے اوپر ذرا مہربانی کرو. اب عورت نے 2 آنسو نکالے تو سب بھی جو ہے اچھے کے دل پگھل جاتے. ان کے پاس بھی بڑی ٹیکنیک رہتی. 2 آنسو نکالے، اللہ اکبر، مسئلہ کیسا بھی ہو دل پگھل جاتا. اب جب یہ اس نے اس بندی نے کہا ایک بات، جب وہ پولیس والا مان لگا تو اتنا کرنا کہ سیدھا اس کے ساتھ نکل کر میرے گھر کو چلے جانا. کہاں؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے گھر، اور جا کر میری بیوی کو یہ پورا قصہ سنا دینا اور اپنا برقع اسے دے دینا، اور میری بیوی سے کہنا کہ یہ برقع پہن کر اس پولیس کے ساتھ آ جاؤ. چنانچہ وہ عورت گئی، اس نے پورا قصہ سنایا اور اپنا برقع جو ہے امام اعظم رحمہ اللہ کی بیوی کو دے دیا. وہ برقع پہن کر اوڑھ کر وہ باہر آئی. پولیس والا تھا، پولیس والے کے ساتھ وہ پہنچ گئی. اب قید خانے میں رات گزر گئی. اب صبح حاکم وقت نے بلایا. اب پورے شہر میں شور مچ گیا، ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا. حضرت کا عنوان ہر ایک کی زبان پر. اتنے بڑے امام کہتے ہیں ایسا کرے نہ کرے جا کیا، گئے جا کیا، یہ سب باتیں شروع ہو گئی. اب بھرے دربار میں حاکم نے کہا اتنے بڑے امام اور آپ سے یہ حرکت ہمیں متوقع، اس کی توقع نہیں تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت نے پوچھا میں نے کیا کیا؟ اب اور پریشانی بڑی، یہ کیا ہے؟ کرے سو نہیں سو پھر کیا کریا بولتے ہیں. ارے غیر محرم عورت کے ساتھ رات میں کیسے رہے تم؟ حضرت نے کہا کون غیر محرم ہے؟ بولے یہ عورت ہے نا. کہا کس نے کہا یہ غیر محرم ہے؟ یہ تو میری بیوی ہے. دیکھو میرے خسر صاحب وہاں کھڑے ہیں، ان کو بلاؤ پوچھ لو. اب خسر صاحب آئے، پردہ اٹھائے، دیکھے تو ان کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. پورا جو ہے ان کا جو پلان تھا اس پر پانی پھر گیا. یہ انہی کو شرمندگی ہوئی، منہ کی کھائی کرنی پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے دکھایا. تو یہ ہر زمانے میں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک عورت ہی کو استعمال کیا گیا. برملا جو ہے اس طریقے پر سب کے سامنے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایک بات کہی. وہ لمبی داستان واقعات ہیں، حقائق ہیں. تو اس طریقے سے حسد کرنے والوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا. لیکن ہوتا کیا ہے، جو ہستیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں تو خیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جو حاسد ہوتا ہے اسی کا نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان حاسد ہی کا ہوتا ہے. ایک بادشاہ، ایک بندہ بادشاہ سے قریب رہتا تھا. اب دوسرے بندے کو اس پر جلن، اس پر حسد. یہ بادشاہ کا مقبول بنتے جا رہا ہے اور اتنا قریب ہو گیا ہے. ایک مرتبہ اس نے ایک بات پھیلا دی اور ایک شکایت بادشاہ تک پہنچا دی. وہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو بندہ ہے یہ آپ کو، آپ کے منہ میں بدبو آتی ہے، گندہ دہنی، اس کی شکایت کرتا ہے. تو گویا کہ آپ پر ایک عیب وہ بتاتا ہے. تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا بادشاہ سلامت دیکھو، جب یہ آپ کے قریب آئے گا تو ناک بند کر لے گا. وہ اس کی نشانی ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے منہ میں بدبو ہے. اب بادشاہ نے اس کی بات تو سن لی. اب بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو آزماتا ہوں. اب یہ کہہ کر جب وہ آ رہا تھا تو اس بندے کو جس کے بارے میں حسد یہ کرتا تھا اس کو لے کر گھر چلا اور گھر میں کھانا کھلا کر کچا لہسن کھلایا اس کو. اب جو ہی کچا لہسن کھایا، اب دعوت سب ہوئی. اب بادشاہ کا بلاوا آیا. اب بادشاہ نے جب قریب اس کو بلایا تو یہ سوچ کر کے میرے منہ میں کچے لہسن کی بو ہے، بادشاہ کو تکلیف ہوگی، اس نے ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس نے میرے بارے میں ایسی بات سوچ رکھی ہے کہ میرے منہ میں بدبو آتی ہے، یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اس کو سزا دینی چاہیے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے ایک لفافے میں ایک تحریر لکھی اور
گورنر کے پاس اس میں یہ لکھا کہ یہ صاحب حامل رقع جو ہے یہ لے کر آ رہا ہے، جو کاغذ جو خط لے کر آ رہا ہے، وہ جب خط تمہارے ہاتھ میں پہنچے تو فوراً اس کو قتل کر دینا۔ اب یہ کہہ کر اس کو مہر بند کر دیا، سیل لگا دی، سیل لگا کر یہ خط دیا کہ گورنر کے پاس جاؤ۔ اب وہ لے کر جب آ رہا تھا تو وہ حاسد آ گیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک گورنر کے نام جو ہے یہ خط دیا گیا ہے، شاید میرے اعزاز میں میرے اکرام کے لیے کچھ دیا گیا ہے۔ اب حاسد کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں میں جا کر دے دیتا ہوں۔ اب وہ جو خط لیا اور لے جا کر گورنر کے ہاتھ دیا، اور جو ہی اس نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوتا ہے جو یہ لے کر آئے گا اس کا سر قلم کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بتا رہے ہیں کہ کیا انجام ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مختلف عنوانوں سے، مختلف ناموں سے، جی کسی کے مال پر حسد، کسی کے کمال پر حسد۔ ایک قاضی صاحب ایاز بن معاویہ رحمہ اللہ، بڑے ماہر قاضی، بڑے صاحب علم تھے، فیصلے بہت جلدی کرتے تھے، چھٹ پٹ سے۔ اب دوسرے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی، انہوں نے ایک عنوان اٹھایا کہ یہ قاضی صاحب اتنا جلدی فیصلہ کرتے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھداری سے، سوچ سمجھ کر، سنجیدگی سے فیصلہ نہیں کرتے، کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک قاضی کی شان نہیں ہے، یہ ایک بڑی عیب کی چیز ہے یہ۔ اس طریقے سے انہوں نے بات پھیلا دی۔ اب بات تو پھیل گئی، پھر کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ آپ جو ہے اس طریقے سے فیصلہ کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں کیا، سمجھداری نہیں کیا، اتنی تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں نا، ایسا کرتے۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صرف ایسا پوچھا یہ کیا ہے، یہ کتنے عدد ہیں، یہ ہاتھ دکھا کر۔ تو سب نے ایک لفظ جو ہے 5 کہا۔ کیا کہا؟ 5۔ یہ کتنے ہیں، یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ 5۔ اب دوبارہ سے کہہ رہے ہیں 5 بول رہے نہیں کیا، 5 بول رہے نہیں کیا؟ تو حضرت نے کہا آپ لوگ 1 2 3 4 5 ایسا بھی بول سکتے تھے نہیں کیا؟ وہ بولے بولنے کی کیا ضرورت ہے، جب چیز واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک لفظ بولنے میں کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا جب اسی طریقے سے مسائل میرے سامنے آتے ہیں، سب مستحضر ہوتے ہیں اور اس کا مسئلہ میرے سامنے رہتا ہے اور فوری میں جواب دیتا ہوں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو کسی کے کمال پر حسد ہو رہا ہے، کسی کے مال پر حسد، کسی کے جمال پر حسد۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اتنی بات ہم ذہن میں رکھ لیں، ہم دنیا میں آتے ہوئے کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئے، باقی جو کچھ ہمیں دیا گیا وہ اللہ کی طرف ہی سے دیا گیا، اللہ ہی کی نعمتیں۔ اب ان کا استعمال کر کے ہم دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، جو بھی صلاحیتیں ہوں، قابلیتیں ہوں، وہ ہمارے اندر جو آئیں گی وہ اللہ ہی کی دی ہوئی چاہیے۔ اسی لیے اللہ پوچھتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، شیء مذکور، ذکر کی جانے والی چیز ہی نہیں، ہی واز نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملنے والے نطفے سے پیدا کیا۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک ناپاک خطرے سے نطفے سے پیدا کیا۔ تو یہ جب ایسی حقیقت ہے تیری، ابتدا یہ ہے نطفۃ امشاج، یہ سب کیوں؟ نبتلی، تاکہ ہم تیرا امتحان لیں، آزمائیں۔ بزرگان محترم، اس لیے یہ جو بیماریاں ہیں یہ اندر کی بیماریاں ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جی ظاہر کی برائیاں ان کو بھی دور کرو، چھوڑو، باطن کی برائیاں، اندر کی برائیاں ان کو بھی چھوڑو۔ یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، اس پر زندگی بھر ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، ان جو ہے مہلک بیماریوں سے اللہ ہم سب کو پاک فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کے آنے والوں کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائے، اور اخلاق حمیدہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، رذائل سے ہم سب کو پاک فرمائے۔
بزرگان محترم، بار بار ایک بات کہی گئی ہے، درخواست بھی ہے دعاؤں کے لیے کہ الحمدللہ ہمارا جو یہ خانقاہ مدرسے اور مسجد کا جو ایک ظاہری نقشہ ہے یہ بنا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس وقت ہمارے لیے مسجد کے واسطے وضو خانہ، استنجا خانہ، حوض وغیرہ کی شدید ضرورت ہے، اور زمین کا ایک حصہ الحمدللہ وہ خریدا جا چکا ہے، دوسرا حصہ ابھی جو ہے وہ نہیں آیا ہے، اس کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے ہماری مدد کریں، اللہ پاک وہ جلد از جلد ہم کو دلا دے تو وہاں پر یہ وضو خانہ، استنجا خانہ وغیرہ بن جائے تو انشاءاللہ آنے والوں کو مجلس میں ہو، جمعے کے دن ہو، بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی شدید ضرورت ہے اس وقت۔ اس وقت ہم سب تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا وظیفہ ہے ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ اس کی تاثیر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کا وظیفہ ہے، تھوڑی دیر تک ہم سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد میں دعا کریں گے۔ اس میں آپ تمام حضرات بھی اپنی اپنی ضرورتوں کی بھی نیت کر لیں، اپنے گھر بار کی، کاروبار کی، جی جو بھی ضرورتیں ہیں دینی، دنیاوی، اخروی، سب کی بھی نیت کر لیں۔ بہت سے دینی ادارے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، بہت سے حضرات دینی خدمات کر رہے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، بہت سے حضرات ہیں گھر بار کا، کاروبار کا مسئلہ رہتا ہے، بچوں کا مسئلہ رہتا ہے، یہ سب کی بھی نیت آپ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو سازگار فرمائے، بہتر بنائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں، اور تھوڑی دیر تک کے لیے ہم انشاءاللہ ایک 300 مرتبہ ہر ایک بھی جو ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے انشاءاللہ۔ پڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 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 یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ جو وظیفہ ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ ہمارے استاد حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم سبیل الرشاد، ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مدرسے کے ضروری کام پیش آتے تو حضرت یہ وظیفہ ہم سے 1.25 لاکھ بار پڑھاتے۔ الحمدللہ بڑے بڑے کام ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور یہاں بھی ہم نے اللہ کی توفیق سے جب بھی اس کو پڑھا ہے تو اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئی ہے۔ یہ جو شکلیں دیکھ رہے ہیں وہ انہی چیزوں کی تاثیر ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات بھی اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں، گھر بار کی ہو، کاروبار کی ہو، بیماری کی ہو، قرض داری کی ہو، دیکھو بعض وقت دوسروں کو قرض دینا ہوتا ہے، بعض وقت دوسرے ہم کو قرض دینا ہوتا ہے، دو طرف سے بھی پریشانی رہتی ہے، بعض وقت بے روزگاری رہتی ہے، جہاں جائیں تو بھی کمائی نہیں ہے، جس چیز کو بھی شروع کرے تو نقصان ہی ہوتا ہے، ایسی بھی صورتحال ہے۔ رشتوں کی بات ہے، رشتے لگتے نہیں، آتے پھر چلے جاتے، ماں باپ پریشان ہوتے رہتے ہیں، اولاد کی بات ہے، سب چیزیں جتنی بھی ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ہم باطنی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نیت کریں کہ اللہ ہمارے باطن کو درست فرمائے، ہمارے اندر سدھار پیدا ہو، ہماری اندر کی دنیا بدلے، دنیا سنورے، ان سب کی نیت کریں۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر بھی اپنی اپنی جگہوں میں بھی اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ۔ سب کے حق میں بھی دعا کریں، پورے عالم اسلام کے حق میں دعا کریں۔ تمام حضرات یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے،
اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما رہے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكاء یا منجی الغرقاء یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار انت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر وضوء الماء. نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي عصبنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا فوقنا نورا وتحتنا نورا. اللهم اجعلنا نورا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك ركبته وفعزت لك عبرته وذل لك وجهه ورغب لك عنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك رب شقيا ولا محروما. اے اللہ اے پاک پروردگار اللہ ہم آپ کے گنہگار خطا کار سیاہ کار قصوروار ناہنجار اے اللہ اقراری مجرم بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ بہت گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ بہت گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ. اللہ آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے
اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا خود اقرار ہے اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ آپ چاہے تو ہم کو زمین پھاڑ کر دھسا سکتے تھے، آسمانوں سے عذاب کو اتار سکتے تھے، اللہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہم گناہوں پر ڈٹ گئے، اڑ گئے، گناہوں پہ لگ گئے۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو حق ہے، اللہ آپ کہیں نالائق کو نکل جاؤ، لیکن اللہ آپ سے بڑا مہربان کون ہے؟ اللہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ ایک ماں یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے، آپ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے جلائیں؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے۔ اللہ یقیناً بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، تنہائی میں بھی مجمع میں بھی، اے اللہ دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، اللہ جو یاد ہے وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی۔ اللہ گناہ بہت ہے اللہ، ہمارے سروں پہ گناہوں کا بوجھ ہی ہے اللہ، کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ سوائے گناہوں کی گٹھری کے۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں، ہم 4 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ۔ بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لیجیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ، آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے اللہ، ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجیے اللہ۔ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ؟ بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں اللہ۔ کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، کبھی شامت اعمال کی وجہ سے فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، ہر حرام کام ہم سے ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہیں گندی ہیں، زبان گندی ہے، کان گندے ہیں، جذبات و احساسات بگڑ چکے ہیں، اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ اللہ ہم کو سنبھال لیجیے، اللہ ہم کو سنبھال لیجیے۔ اللہ گردوں کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں اللہ۔ ایک گھر میں اگر 4 بچے ہوں، اس میں جو کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کی شفقت اسی کی طرف ہوتی ہے، اسی کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے نیک بندے تو بہت ہیں اللہ، ہم آپ کے گنہگار کمزور بندے ہیں اللہ، ہر طرف سے کمزور ہیں اللہ لٹے پٹے ہوئے ہیں اللہ، نفس شیطان نے لوٹ لیا ہے اللہ، لوٹے ہوئے بندے پر ہر کوئی ترس کھاتے ہیں اللہ۔ آپ ہمارے حال پر ترس کھا جائیے اللہ، ترس کھا جائیے اللہ۔ بہت جلدی پھسل جاتے ہیں اللہ، بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہمارے حال پر ہم فرما دیجیے اللہ۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے اللہ۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے اے اللہ برسوں کا عرصہ گزر چکا ہے اللہ، کوئی 2 رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہو اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ کالی چندی کی طرح پھینک دی جائے، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے اللہ۔ ہمیں آپ سے محبت کرنا نہیں آتا ہے، آپ کو محبت کرا دیجیے اللہ، سکھا دیجیے اللہ، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ۔ ہم بہت دور ہو گئے اللہ، بہت دور ہو گئے اللہ، آج آپ نے بلایا ہے اللہ، آپ کے بلاوے پہ آئے ہیں اللہ، دھتکار مت دیجیے اللہ۔ ہمارا حال تو اس نوجوان بچے کی سی ہے جس کی ماں نے اس سے ناراض ہو کر گھر سے باہر کر دیا، وہ بچہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی کا کچھ سامان کروں، وہ نکل کے چلا، لیکن پھر اسے خیال آیا اگر آج میں نے یہ در چھوڑ دیا تو دنیا کی ساری چیزیں مل سکتی ہے، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کر آتا ہے، پھر در پہ بیٹھ جاتا ہے،
ماں نے جو دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر جھڑکی دی اور کہا نالائق تو نہیں گیا، تو نکل جا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ اس نے کہا ماں میں گیا تو تھا لیکن تیری ممتا مجھے یاد آ گئی، میں واپس آ گیا ہوں ماں۔ یہ سننا تھا، ماں کا دل بھر آتا ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے گھر بلاتی ہے۔ اللہ ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے، اللہ بہت دور ہو گئے، اللہ آپ کے احکام سے دور ہو گئے، اللہ فرائض سے دور ہو گئے، اللہ گناہوں سے قریب ہو گئے ہیں، اللہ آ جائیں ہیں اللہ، اپنی رحمت سے لگا لیجیے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، پروانہ سنا دیجیے اللہ، بخشش کا پروانہ سنا دیجیے اللہ، مغفرت کا اعلان فرما دیجیے اللہ، ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو معاف فرمائیے، ہماری بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش و اقارب و رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے ملنے جلنے والوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے محلنے والوں کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے، اللہ سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، بہت سے لوگوں کا حق ہے اللہ، بہت سے لوگ متوقع ہیں اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، اللہ دنیا بھی بہتر بنائیے اللہ، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کے اے اللہ اچھے فیصلے فرمائیے اللہ، غبرات الموت اور سکرات الموت سے بچائیے اللہ، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہر دن لوگ جا رہے ہیں اللہ، معلوم نہیں ہے اللہ ہمارا وقت کب آئے اور چل چلاؤ کا وقت کب آ جائے اور کب چلنا پڑ جائے، معلوم نہیں وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں، ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آئے دن لوگوں کے جانے کی خبریں سن رہے ہیں اللہ، معلوم نہیں ہمارا کب وقت آ جائے اللہ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، پاک فرما دیجیے اللہ، ایسے حال سے ہمیں اٹھائیے کہ آپ کے حقوق کو بھی ہم بجا لا رہے ہوں، لوگوں کے حقوق کو بھی ہم ادا کر چکے ہوں، کوئی رنجش و خلیش نہ ہو، ہمارا دل قلب سلیم ہو، قلب منیب ہو، ایسے حال میں اٹھائیے اللہ، ورنہ دل گندا ہوگا، آپ دل ہی کو دیکھیں گے، یوم لا ینفع ولا مال الا من اتى الله بقلب سلیم، آپ نے فرمایا ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دیجیے اللہ، قلب منیب بنا دیجیے اللہ، ریا سے پاک فرما دیجیے، دکھاوے سے پاک فرما دیجیے، نام و نمو سے پاک فرما دیجیے اللہ، بہت ساری بیماریاں اندر ہیں اللہ، پاک فرما دیجیے اللہ، خود بینی سے بچائیے، بدبینی سے بچائیے، اے اللہ حسد اور کینے سے بچائیے، کپٹ سے بچائیے، بغض و عداوت سے بچائیے، حسد سے جلن سے بچائیے، اے اللہ ناشکری سے بچائیے، ناقدری سے بچائیے اللہ، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، صبر و شکر عطا فرمائیے، قناعت عطا فرمائیے، تسلیم و رضا عطا فرمائیے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، ایک نظر کرم ہم پہ فرمائیے اللہ، ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ، اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں اللہ، ہمارے لیے آپ ایک ہی ہے اللہ، اگر آپ بھی ناراض ہوئے تو ہم کہاں جائیں گے اللہ، اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم کو بچا لیجیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، اے اللہ بڑا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اللہ، کانوں نے امت کے اجڑنے کی خبریں تو بہت سنی ہے اللہ، امت کے بننے اور سنورنے کی خبریں سنا دیجیے اللہ، ان آنکھوں نے امت کا اجڑنا بہت دیکھا ہے اللہ، ان آنکھوں کو امت کو سنورنا دکھا دیجیے اللہ، آئے دن لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ، ملبے تلے دبے جا رہے ہیں اللہ، معصوم بچے ترس رہے ہیں اللہ، بچوں کے سامنے ماں دنیا سے جا رہی ہے، ماں کے سامنے معصوم بچے دنیا سے جا رہے ہیں اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ، پکڑ
لیجیے اللہ، پکڑ لیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اللہ۔ یقیناً ہم نے مانا ہے ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، بڑے گندے ہیں، مگر آپ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ آپ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا۔ اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیے اللہ، اچھے حکمران عطا فرمائیے اللہ، خیر اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا منہ کالا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے۔ یتیموں، یسیروں، بیواہوں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیے، ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے۔ اے اللہ مرض سے قرض سے بچائیے، علت سے ذلت سے بچائیے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، دار ایمان کی چھوٹی بڑی تمام خدمات کو قبول فرمائیے اللہ، یہاں ہر آنے والے کو قبول فرمائیے، سب کی کامل اصلاح فرمائیے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ۔ جو کچھ ہوا ہے آپ ہی کے فضل سے ہوا، جو کچھ ہوگا اللہ آپ ہی کے فضل سے ہوگا۔ اے اللہ روز اول سے جنہوں نے بھی حصہ لیا، جس طرح کی خدمتیں بھی انجام دے رہے ہیں، یعنی مالی اے اللہ تن من دھن کے ساتھ اللہ، سب کو اپنے شان بدلہ عطا فرمائیے، جزا عطا فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے اللہ، ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں کو قبول فرمائیے، ہر لین کی خدمتوں کو قبول فرمائیے اللہ، اور بھی ہماری ضرورتیں ہیں پوری فرمائیے، جس فضل و کرم سے آپ نے فضل یہاں تک پہنچایا ہے اللہ، آگے کی کارروائی کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے، آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ۔ آج 4 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ، ان کو قبول فرمائیے، ان کے والدین کو قبول فرمائیے، اس سے پہلے جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کے بھی پڑھنے کو قبول فرمائیے، آئندہ بھی جتنے بھی ہوں گے اللہ ہے اللہ ان سب کو قبول فرمائیے، اس کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے اے اللہ، قابلیت اور قبولیت عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت عطا فرمائیے اے اللہ، ہے اللہ ایمان کے پھیلنے کے ذریعہ بنائیے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے اللہ، ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے اے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ، پورے جہان کی مسجدوں کی اے اللہ، مکتبوں کی، مرکزوں کی اے اللہ، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، عیدگاہوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ، قبرستانوں کی حفاظت فرمائیے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی نسبت پر جتنی اے اللہ محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے، سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ۔